جی جی ڈاکٹر صاحب پلیز. میں تھوڑا کلیریفائی کر دوں تھوڑا سا. میری بات سے شاید تاثر آپ کو گیا ہے کہ میں وہ بینکوں کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہوں یا وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل ہونی چاہیے تھی, اس سے بہت بہتری ہوئی ہے. اور اسی طرح لیکن جو کامران بھائی کا اس وقت سوال یہ تھا کہ اس وقت اسموتھلی کافی چیزیں ہو گئیں اور اب کیوں رک رہی ہیں, تو میرا صرف کامران بھائی کو یہ جواب دینا تھا کہ وہ ایزیئر ٹرانزیکشنز تھیں بینکس. یہ جو اب ڈسکوز ہیں یہ ذرا ڈیفیکلٹ ٹرانزیکشنز ہیں اور ڈیفینیٹلی اس میں زیادہ چیلنجز ہیں, اس کو زیادہ تھنک کرنا پڑے گا بیفور وی کین سینڈ اٹ فار پرائیویٹائزیشن. وہ ماڈل ڈاکٹر صاحب اپلائی نہیں ہو سکتا یہاں پہ؟ یہ تو میں مانتا ہوں کہ جو کمپلیٹلی بینکرپٹ آرگنائزیشن ہے لائک پی آئی اے یا پاکستان اسٹیل, ان کو تو ہم ان کے ساتھ ڈرا نہیں کر سکتے, لیکن بعض آرگنائزیشن ہیں, ڈسکوز ہیں ہماری جو کہ ابھی بھی بینکیبل ہیں, اور دوسری آرگنائزیشن ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تو نہیں کہ جو سرکار میں ہیں اور کچھ بہتر چل رہی ہے تو ان کو ہم انتظار کریں کہ وہ بھی تباہ ہو جائیں تو پھر ہم اس کو لے کے جائیں. ہم وہ بھی کر سکتے ہیں نا. ہمارے پاس یہ جو دوسری ہماری بڑی امپورٹنٹ ای این پی سیکٹر کے اندر ہماری آرگنائزیشن ہے, ہماری او جی ڈی سی ہے, پی پی ایل ہے, اور دوسری تمام چیزیں ہیں. تو ہم اب ہولسٹکلی کیوں پہلے انتظار کیوں کریں کہ وہ بینکرپٹ ہو جائیں اور بالکل زیرو ہو جائیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کریں. تو یہ بھی اس میں بھی ابھی جو ایسی آرگنائزیشن ہیں جو کہ ابھی بھی لیکوڈ ہیں تو ان کی طرف جانا چاہیے نا, اور اس ماڈل کو اپلائی کریں جو ہماری سکسیس سٹوریز ہے. ڈھاکہ صاحب نہیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ میں اس کو بھی یہ بات کروں گا کہ اس وقت جو 25 ایس او ایز کی پرائیویٹائزیشن کو ڈالا گیا وہ ایک بیلنسڈ پیکیج ہے جس میں لاس میکنگ بھی ہیں, پروفٹ میکنگ بھی ہیں. جیسے میں آپ کروں گا کہ یہ جو ایل این جی پاور پلانٹس ہیں جس کو پاکستان پاور نیشنل پاور مینجمنٹ کمپنی اس کو ڈیل کر رہی ہے بلوکی میں اور حویلی بہادر شاہ میں, یہ انہوں نے پچھلے سال 45 ارب روپے کا پروفٹ پوسٹ کیا ہے. تو یہ اس کو بھی انہوں نے رکھا ہے پرائیویٹائزیشن میں, اور اس کے ساتھ لاس میکنگ ڈسکوز کو بھی رکھا ہے. تو میرے خیال یہ اچھا پیکیج ہے. اسی طرح کے پیکیجز چلتے رہیں تاکہ آپ کے اس کا فائدہ جو ہے اکنامک بینیفٹ کہ آپ کے فسکل ڈیفیسٹ کم بھی ہوتا جائے اور مزید بڑھے نہیں. تو اور یہ بھی بات صحیح, اور تو یہ جیسے میں نے کہا کہ دو اگر آپ جینکوز کو نکال دیں تو یہ بھی اچھی قیمت پہ جا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح لاسٹ ایئر انہوں نے پروفٹ پوسٹ کیا ہے تو اٹ ول بی ویری گڈ اٹریکٹیو ایسیٹ فار اینی پرائیویٹائزیشن. زبیر صاحب یہ ان چیزوں میں جو سب سے امپورٹنٹ ایک چیز جو ہماری سمجھ میں آتی رہی ہے, آپ نے ڈیل کیا تھا کہ اس میں یہ جو بیوروکریٹک ایشوز ہیں, جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں, جو ہمارے پیپرا ایشوز ہیں, یہ تمام معاملات جو ہیں, اور پھر آبویسلی ایک ہماری بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ سٹوری ہے پاکستان اسٹیل کی. بہترین پرائیویٹائزیشن ہو جاتی, پھر اس میں سپریم کورٹ نے آ کے اس کو روک دیا. تو یہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے اور یہ تمام معاملات ہے, اور پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو سول بیوروکریسی انٹرینچڈ ہو گئی ہے, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ آ گیا ہے, وہ بورڈز پہ ہوتے ہیں, وہ شارٹس کال کرتے ہیں, ایک جوائنٹ سیکرٹری پوری کمپنی کو چلا رہا ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے ہمارے پرائیویٹائزیشن کے پلان کی؟ ایک تو لکیلی آپ نے میرے ساتھ یونس دھاگا صاحب کو بٹھایا ہے. لکیلی میں اس لیے کہوں گا کہ یہ بالکل عینی شاہد ہیں کہ یہ پاور منسٹری آف پاور پہ سیکرٹری تھے جب یہ ہم پرائیویٹائزیشن پروسیس. مجھے ایک دن بھی 1 منٹ بھی کوئی بیوروکریٹک چیلنج نہیں آیا, کوئی بھی. اگر چیلنج آیا تو پولیٹیکل نیچر کا آیا. اور میں آپ کو سب سے زیادہ اہم بات بتاؤں کہ پاکستانی جو عوام ہے, پاکستانی لیڈرشپ ہے نا, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس کو اس ذہن سے نکلنا پڑے گا کہ یہ ہمارا, اس کو ہم کیسے بیچ سکتے ہیں, یہ تو قومی خزانہ ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, روزویلٹ ہوٹل. ابھی آپ مجھے بتائیں 700-800 ملین ڈالر, مجھے نہیں پتا آج کل اس کی کیا پرائس ہوگی, بٹ ہمارے زمانے میں جیسے ہی آپ بات کرتے لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارا قومی خزانہ ہے. بھائی قومی خزانہ یہاں پیسے کھانے کے لیے نہیں ہے, ایک سپاہی کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہے, اور وہاں آپ نے ایک ہوٹل رکھا ہوا ہے جو لاس میں جا رہا ہے, جس کا کوئی آپ کو ریٹرن نہیں آ رہا, اور آپ اس کو لے کے بیٹھے پہ. پولیٹیکل ول از دا مین ریزن. آپ مجھے بتائیں, اگر آپ آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی دوست ممالک سے, وہ اگر آپ سے پوچھے کہ جو آپ کا ادارہ 2015 سے بند ہے, پاکستان اسٹیل مل, اور آپ اس کی تنخواہیں دے رہے ہیں 3,500 امپلائیز کی, اینڈ یو کانٹ ٹیک اے ڈیسیژن ٹو کلوز اٹ ڈاؤن, تو پھر کون آپ کی, پھر واٹ از اسٹاپنگ دیم؟ اٹس دا پولیٹیکل ول. No bureaucrat is interfering in that. It is entirely the political leadership. لیکن ایک خوش آئند بات ضرور ہے کامران صاحب جو میں بتا دوں,
کمپیئر ٹو دا پاس جب پاکستان پیپلز پارٹی بہت بٹرلی اپوز کرتی تھی اور اسٹرائکس پر چلے جاتے تھے ان کی وجہ سے لیبر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اس وقت جتنا اچھا سازگار ماحول ہے، 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این، پی 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 اینڈ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی واز آلسو اپوز ٹو پرائیویٹائزیشن ان دا پاسٹ. عمران خان ان کے مینیفیسٹو کے حساب سے انہوں نے سرمایہ پاکستان بنانا تھا اور اس کے بعد ریسٹرکچرنگ کرنی تھی. دیٹ از واٹ دیئر کانسیپٹ واز ایز اگینسٹ پرائیویٹائزیشن. بٹ اب اس وقت یہ ہے کہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز مور اور لیس، جس طرح بلاول ہیں، بلاول اوبیسلی وہ بہت اہم رول ہے ان کا پیپلز پارٹی میں. سو اگر کوئی ایسے لوگ ہیں بھی جو اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے، بٹ آئی تھنک، اور آپ بھی ایگری کریں گے کہ بلاول ول پرویل اوور دوز پیپل. تو اس وقت جتنا سازگار ہے فرام اے پولیٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ کبھی نہیں ہے. اب یہ اگر حکومت اس کو پش نہ کر سکے لیکن نہیں اور نہیں کر رہی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ بلاول یا پیپلز پارٹی وہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں. نہیں سر، وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. وہ تو مطلب وہاں تو بڑا جی وہ گھماتے ہیں، تھوڑا کنفیوز کرتے ہیں. جی جی جی. تو ڈھاکہ صاحب مجھے چلے تھوڑا سا ایک اس وقت کا جو ماڈل ہے ہمارے سامنے، جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے، پی آئی اے، یہ ایس آئی ایف سی ایک بار پھر ملٹری لیڈ ایک انیشیٹو، اس کے بعد پھر یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور ابھی بھی اس حکومت پہ ظاہر ہے کہ بہت اثر ہے اس سارے نظام کا. یہ پی آئی اے انہوں نے ٹیسٹ کیس بنایا، اس کو سامنے لایا. فواد صاحب جو تھے اس کو مینیج کر رہے تھے، بہت عمدہ سابق سول بیوروکریٹ اور بہت اچھی ان کا اپنا ایکسپیرینس. اور بار بار اس پروگرام کے اندر آ کے انہوں نے کہا کہ آل ڈن، یہ سب کچھ ہو گیا ہے، ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اس کے باوجود بھی یہ آل پریکٹیکل پرپزز اٹس اسٹک. ابھی اورنگزیب صاحب نے ابھی پچھلے ویک ہمارے پروگرام کے انٹرویو میں کہا کہ بس انشاءاللہ ایئر اینڈ تک ہو جائے گا. گویا کہ وہ چیز جو کہ 3 مہینے پہلے ہو جانی تھی، اب اس کو کہا گیا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں ہو جائے گی. اس میں آپ کو کیا پرابلم نظر آ رہا ہے بیسکلی جس کی وجہ سے اور یہ نہیں ہوا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایئرپورٹس کے آؤٹ سورسنگ کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ بھی بالکل سٹک ہے. یہ جو لائیو ایشو ہے اس میں آپ کو کیا پرابلم نظر آ رہا ہے؟ شکریہ کامران صاحب. میں یہ بھی اچھا کیا زبیر صاحب نے کہ بیوروکریسی کو تھوڑا سا آزادی دی، ورنہ تو سارا الزام بیوروکریسی پہ الٹیمیٹلی آ جاتا ہے. ایک جو بات آپ نے کہی نا پی آئی اے میں، آپ جو جتنے بھی پی آئی اے میں پرائیویٹائزیشن بہت ساری اس وقت ہماری لوکل کمپنیز اور کارپوریشنز اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں. میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ پی آئی اے کو بہت اچھی طرح اسٹرکچر کیا گیا ہے فار پرائیویٹائزیشن، اور جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ بہت کینلی انٹرسٹڈ ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر لیں، جو لاسٹ اس کو ایکسٹینشن دی گئی ہے وہ ڈیو ڈیلیجنس کے لیے دی گئی ہے، تو میرا خیال یہ ضرور دینی چاہیے کہ جب تک کہ پارٹیز کا انٹرسٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جینوئن انٹرسٹ ہے اس وقت. اور مجھے امید ہے کہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ایک سکسیس اسٹوری بہت جلد بن جائے گی اس گورنمنٹ کے لیے. دیٹس ونڈرفل. یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس پہ بہت اچھے خوشگوار نوٹ میں کچھ اس میں ایڈ کر دوں کامران صاحب؟ جی جی یہ کے حوالے سے کرنٹ سچویشن. جی ایک تو دیکھیں جی، ایک تو ریالٹی یہ ہے کہ پی آئی اے میں کوئی فورن انٹرسٹ نہیں آیا ایز کمپیئر ٹو دا پاس. فورن ایئر لائنز انٹرسٹڈ ہوتی، دیٹ از وائی اٹ واز اے گلوبل ٹرانزیکشن. اس دفعہ ساری کوئی بھی فورنر نہیں آیا. جو اس وقت جو لوگ ہیں، جتنے بھی بیڈرز پاسبل ہیں، ان کے لیے کنسرن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یورپ میں لینڈ کرنے کی ابھی تک اجازت نہیں ہے. سو واٹ از دا پرائز دیٹ دے شوڈ بڈ؟ دے ڈونٹ نو کہ یہ لینڈنگ رائٹس ہمیں کب ملیں گے، کیا اس سے پرائز چینج ہو جاتی ہے ساری. سو دیٹ از وائی دا ڈیلے جو انہوں نے کیا بھی ہے، ان کی ریکویسٹ پر کیا ہے جو ہمارے پوٹینشیل بائرز ہیں، کہ ان کو فیکٹس ہی نہیں ابھی پتہ. اب پتہ چلے کہ یورپین سول ایویشن اتھارٹی اگر لگا دیتی کہ جی اگلے 2 سال نہیں کریں گے، دا پرائس ول چینج، دا انٹرسٹ ول چینج ایز ویل. سو دیٹ از دا ہچ، دیٹ از وائی دا ڈیلے ہیز ٹیکن پلیس. اوکے گریٹ جی، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ایئر اینڈ تک یہ ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال یہ جو بھی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں دے ول ہیو ورڈ ود دی یورپین اتھارٹیز، اور وہ پھر کوئی اتنی بڑے مسئلے نہیں ہیں جن کو کہ ریزالو نہیں کیا جا سکتا. تو آئی ہوپ کہ جیسے کہ ڈھاکہ صاحب نے کہا، زبیر صاحب نے کہا کہ چلے ایک سکسیس سٹوری ہو جائے، پی آئی اے ہو جائے، یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس امپورٹنٹ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. سے